ایک مولوی سے کسی نے سوال پوچھا کیا والدین کے پاؤں چومنا جائز ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جی بالکل جائز ہے، اگر آپ کو حد رکوع نہ جھکنا پڑے تو آپ ان کے پاؤں چوم سکتے ہیں۔ تو مولوی نے آگے سے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ کی بیویاں بھی آگے پاؤں چوم سکتی ہیں۔ بندے نے آگے سے جواب دیا اگر مرد بیویوں کے پاؤں چومتے ہوں تو۔ کل میں نے اپنی گھڑی، موبائل اور بٹوا ایک غریب آدمی کو دے کر اس کی مدد کی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی خوشی محسوس ہوئی جب اس نے اپنا پستول واپس اپنی جیب میں رکھا۔ ایک رات کو بجلی چلی گئی۔ سردار جی نے کہا اوئے کم سے کم پنکھا تو چلاؤ۔ سردارنی نے کہا کر دی نا سرداراں والی گل، پنکھا چلاؤں گی تو موم بتی نہیں بجھ جائے گی۔ پٹھان صاحب ایک بلڈنگ میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کے لیے انٹرویو دے رہے تھے۔ انٹرویور نے پوچھا خان صاحب تصور کریں بلڈنگ کی 7ویں منزل پر آگ لگ گئی ہے، ہر طرف آگ ہی آگ، آپ خود کو اور منزل پر موجود لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ پٹھان تو صاحب اس کا حل تو بہت آسان ہے۔ انٹرویور حیرانگی سے بولا اچھا وہ کیسے؟ پٹھان ارے صاحب میں تصور ہی کرنا بند کر دوں گا۔ سردار کی گرل فرینڈ سردار سے میری امی بھی تمہیں بہت پسند کرتی ہیں۔ سردار شرماتے ہوئے کچھ بھی ہو بہرحال میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ جن کی شادیاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کینسل ہوئی ہیں انہیں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ پتر چنگی طرح سوچ لیں۔ شادی شدہ خواتین چاہے پورا گھنٹہ اپنی ماں سے فون پہ بات کر لیں لیکن آخر میں ایک بات ضرور بولتی ہیں کہ ٹھیک ہے امی فری ہو کر بات کرتی ہوں، اور ان کی ماں یہ سوچتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے، بیچاری 2 منٹ بھی چین سے بات نہیں کر پاتی۔ امی اٹھ جاؤ دیکھو سورج نکل آیا ہے۔ میں نے کہا ہاں تو وہ سوتا بھی تو مجھ سے پہلے ہے۔ بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا ہوں میں، جب بھی ٹائم ملے سو جاتا ہوں میں۔ موبائل کا پاسورڈ تھا نہیں دسنا۔ انکل نے 3 بار پوچھا کہ پاسورڈ بتاؤ تو میں نے 3 بار بتایا کہ نہیں دسنا نہیں دسنا نہیں دسنا۔ اس کے بعد جو ہوا میں وہ بھی نہیں دسنا۔ جب چھوٹا ہوتا تھا تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا اور اب بجلی کا بل دیکھتا ہوں تو روشنی سے ڈر لگتا ہے بھائی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جب کام بہت زیادہ ہو، گھر میں گند مچا ہو، دھونے والے برتنوں کا ڈھیر لگا ہو، جھاڑو پونچھا بھی کرنا ہو اور سمجھ نہ آئے کہ کام کہاں سے شروع کریں تو آرام سے سو جایا کریں۔ ایک چوہا شراب کے گلاس میں ڈوب رہا تھا، وہاں سے ایک بلی گزر رہی تھی۔ چوہا بلی کو دیکھ کر بولا مجھے نکال دو چاہے بعد میں مجھے کھا لینا۔ بلی نے گلاس گرا دیا اور چوہا ڈوبتے ہوئے بچ گیا اور دوڑ گیا۔ بلی دھوکہ دیا، جھوٹ بولا تم نے، اپنے وعدے سے بھاگ رہے ہو۔ چوہے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جان اس وقت میں نشے میں تھا۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق 90% پاکستانی واٹس ایپ پر وائس میسج بھیجنے کے بعد دوبارہ ضرور سنتے ہیں، مطلب ان کو خود کی آواز پر بھی بھروسہ نہیں۔ چائے میں چینی کتنی لیں گی؟ یہ ڈرامہ صرف اور صرف فلموں میں ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو جیسی بنتی ہے ویسی ہی پینی پڑتی ہے۔ ٹیچر سمندر میں آم کا درخت ہو تو تم کیسے توڑو گے؟ پٹھان سر مچھلی بن کر۔ ٹیچر انسان کو مچھلی تیرا ابا بنائے گا؟ پٹھان سمندر میں درخت تیری ماں لگائے گی۔ سردار اپنے ایک دوست سے یار جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو مجھے اپنی بیوی اتنی اچھی لگتی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ اس کو کھا جاؤں۔ دوست اور اب؟ سردار بولا اور اب میں سوچتا ہوں کہ کھا ہی جاتا تو اچھا تھا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ہر بات فنی اور ہر چہرہ حسین دکھائی دینے لگے تو فوراً کوئی کڑوی چیز کھا لو، اور اگر یہ دستیاب نہ ہو تو اپنی بیوی کی تصویر بٹوے سے نکال کر ایک مرتبہ ضرور دیکھ لو۔ میں اور میرا موبائل ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، مگر گھر والے اس رشتے کے سخت خلاف ہیں۔ اب آپ لوگ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بیٹا ابو آپ کے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ بیٹا جب بھی تم ایک جھوٹ بولتے ہو میرا ایک بال سفید ہو جاتا ہے۔ بیٹا اب میں سمجھ گیا کہ دادا جان کے تمام بال سفید کیوں ہیں۔
ایک شخص اپنے سسرال گیا، ساس نے مرغی پکا کر سامنے رکھ دی۔ دماد صاحب نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی؟ ساس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہیں، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کو کتا کھا گیا۔ ایک قیدی 10 سال بعد جیل سے بھاگ گیا اور جیسے تیسے چھپتا چھپاتا اپنے گھر پہنچا۔ گھنٹی بجانے پر بیوی نے دروازہ کھولا اور دیکھتے ہی غصے سے بولی، ٹی وی پر تو بتا رہے ہیں کہ تم 8 بجے کے بھاگے ہوئے ہو، تو اتنی دیر سے کہاں تھے؟ قیدی بیچارے نے وہیں سے واپس یو ٹرن کر لیا۔ شوہر بیوی سے، اتنی خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے اور تم ماسک کے بغیر گھوم رہی ہو۔ بیوی، پھر آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ میں منہ پھلا کر گھوم رہی ہوں؟ وکیل، طلاق کروانے کے 10,000 روپے لوں گا۔ شوہر، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مولوی نے 1,000 روپے میں شادی کروائی تھی۔ وکیل، دیکھ لیا نا سستے کام کا نتیجہ۔ استاد، کسی عظیم انسان نے کہا تھا کہ ایک ہی دشمن سے بار بار جنگ نہیں لڑنی چاہیے، ورنہ آپ اسے تمام جنگی داؤ پیچ سکھا دیں گے۔ جیسے میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہی ہوتا ہے، دونوں جنگجو زندگی بھر لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے واروں سے اتنے متعارف ہو جاتے ہیں کہ جنگ زندگی بھر جاری رہتی ہے پر حل کچھ نہیں نکلتا۔ شاگرد، پھر کیا کرنا چاہیے؟ استاد، دشمن بدلتے رہنا چاہیے۔ پاکستان کی 98% مائیں اپنے بچوں کا رشتہ ایسے کرتی ہیں۔ ماں، بیٹا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ بیٹا، جی امی۔ ماں، بیٹا وہ کون ہے؟ بیٹا، جی امی یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ ماں، اچھا اس کا کیا نام ہے؟ بیٹا شرماتے ہوئے، جی امی تنزیلہ۔ ماں، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، کوئی تصویر ہے اس کی تمہارے پاس؟ بیٹا، جی امی یہ دیکھیں۔ ماں، ماشاءاللہ کتنی پیاری لڑکی ہے۔ اچھا تو بیٹا تم اس کو بتا دینا کہ تمہارا رشتہ تمہاری خالہ کے گھر میں ہو گیا ہے، میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں، چولہے پر رکھ کے آئی تھی۔ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ زیادہ فرمائشیں نہیں کرتی، بس دن میں ایک دفعہ سلانٹی، چاکلیٹس اور ٹافیاں لا کر دے دو، سارا دن ہنسی خوشی گزر جاتا ہے۔ یو فون کسٹمر کیئر کا مکالمہ۔ لڑکی، السلام علیکم، یو فون میں خوش آمدید، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ لڑکا، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ لڑکی، ایکسکیوز می سر، یہ یو فون کسٹمر کیئر ہے، بتائیے آپ اپنے فون کے حوالے سے کیا جاننا چاہیں گے؟ لڑکا، نہیں آپ یہ بتائیں آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ لڑکی، سوری سر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں شادی میں، آپ اگر اپنے فون کے بارے میں۔ لڑکا، آپ ہنی مون پر کہاں جانا چاہیں گی؟ لڑکی، سوری سر میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اگر اپنے فون کے بارے میں۔ لڑکا، ولیمہ میریٹ میں یا سرینا میں؟ لڑکی، سر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے، میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، آپ کیوں مجھے غیر ضروری آفرز دے رہے ہیں؟ لڑکا، میڈم اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب آپ کی کمپنی ہمیں غیر ضروری آفرز کے SMS کرتی ہے اور آدھی رات کو بلا وجہ فون کرتی ہے اور وقت بے وقت کال کر کے تنگ کرتی ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہوگا۔ رات میں شوہر کی آنکھ کھل گئی، دیکھا بیوی سو رہی ہے، اس کے پیر کے پاس ایک ناگن ہے۔ شوہر نے آرام سے آواز دی، ڈس لے ڈس لے۔ ناگن بولی، کمینے چرن چھونے آئی ہوں، گرو ہے یہ ہماری۔